warahmatullahi wabarakatuh. My name is Faiza Firdaus. I am studying grade 5 in Ali Public School, Kolar. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My model is blessed on board of Nuh alayhi salam. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف کسی نہ کسی نبی کو مبعوث فرمایا تاکہ قوم ہدایت پا جائے، مگر دیگر اقوام کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی نافرمانی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی بلکہ طرح طرح سے آپ کو ستاتی رہی، مگر آپ پھر بھی دین کی تبلیغ فرماتے رہے اور یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے میرے پروردگار تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتی، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہوئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے بد دعا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا کہ اے نوح، اب تم بڑے ہی بن گئے، حالانکہ تم پہلے کہا کرتے تھے میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا کہ اے نوح، اس سوکھی زمین پر تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام ان سب سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں مصروف رہے اور کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ عذاب الہی آ گیا، آسمان بھی ٹوٹ کر پانی برسانے لگا اور زمین بھی اپنے جوش میں ابلنے لگی، اور نوح علیہ السلام کی قوم عذاب میں مبتلا ہو گئی، اور ایمان والوں کی کشتی موجوں کے درمیان بڑی شان و شوکت اور اطمینان و سکون کے ساتھ تیرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے موافق زندگی گزاریں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا اور دنیا اور آخرت میں عذاب دے گا جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا گیا۔ جزاک اللہ۔ My topic is مسجد حرم کعبۃ اللہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی۔ ایک بار تو ملائکہ نے بھی کی، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تعمیر کی، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے تعمیر کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Muhammad Anas. I am studying in grade 5, Ali Public School, Kolar. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. I have made this Masjid Aqsa model. Bismillahirrahmanirrahim. مسجد اقصی عام مساجد سے بہت بلند اور اونچی شان رکھتی ہے، اس کے دامن میں بے بہا برکتیں اور سعادتیں رکھ دی گئی ہے۔ اہل ایمان والوں کے دلوں میں اس مسجد کی محبت بسی ہوئی ہے۔ مسجد اقصی کی تعمیر انبیاء کے ہاتھوں ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا جو کہ وہ مسلمان تھے، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بنیاد رکھی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ اس لیے اس مسجد پر اسی قوم کا حق ہے جو کہ مسلمان ہو۔ جب تک عیسائی اور یہودی مسلمان تھے اس وقت تک مسجد پر ان کا حق قائم تھا۔ آج بھی اگر وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ اس لحاظ سے مسجد اقصی کے اصل باشندے یہودی نہیں مسلمان ہے۔ یہودی اصل میں غاصب ہے۔ سن 16 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورہ خلافت میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کر لیا اور یہاں اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ خلیفہ عبد الملک کے زمانے میں یہاں مسجد اقصی کی عالیشان تعمیر ہوئی۔ مسجد اقصی فتح ہونے کے 460 پر 2 سال کے بعد سن 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا، جس میں 70,000 مسلمان شہید کر دیے گئے، لیکن 80 پر 8 سال کے بعد سن 1180 پر 7 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بیت المقدس پھر فتح ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ پھر سن 1220 پر 8 عیسوی سے سن 1240 50 عیسوی تک اس مقدس
مقدس شہر کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لیا گیا۔ اس طرح 100 سال کے علاوہ سن 630 پر 7 عیسوی سے سن 1917 عیسوی تک مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا۔ بالآخر سن 1917 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے زوال کے ساتھ بیت المقدس اور فلسطین کے دوسرے علاقے برطانیہ کے زیر قبضہ آ گئے، اور یہیں سے فلسطین اور بیت المقدس کے خلاف سازشوں کا جال بنایا جانے لگا۔ اب ان کا منصوبہ یہ ہے کہ بیت المقدس کو منہدم کر کے ایک بڑا سا ہیکل سلیمانی وہاں تعمیر کر دیا جائے۔ اس کے لیے یہ منصوبہ بند کوشش کر رہے ہیں، کبھی ارد گرد کھدائی کرتے سرنگیں بناتے ہیں تاکہ بیت المقدس کے بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا سکے، اور یہاں موجود مسلمانوں کو فلسطین چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کبھی بیت المقدس پر آگ لگا دی جاتی ہے، لیکن قربان جائے فلسطین مسلمانوں پر کہ اپنی ہمت کا حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی ہمت کا مظاہرہ دکھا رہے ہیں۔ نوجوان اور بچے بھی اس جنگ میں پیچھے نہیں ہیں، اپنی جان کی بازی لگا کر بیت المقدس کی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیت المقدس قبلہ اول کی حفاظت فرمائے۔ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Atifa Nooran and I am studying in grade 5 Ali Public School, Kolar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک اور فرمانبردار بندوں اور بندیوں کے لیے بے حد خوبصورت اور بہت بڑی جنت بنائی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر ایک دروازہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے ایک بازو سے دوسرے تک پہنچنے کے لیے تیز گھوڑا 70 برس لگائے گا۔ جنت کی دیواریں سونے چاندی کے اینٹوں سے بنی ہوں گی اور گارا مشک کا ہوگا۔ زمین زعفران کی اور کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہوں گے۔ جنت میں 4 دریا ہیں، پہلا پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب طہورہ کا۔ پھر ان میں سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری رہیں گی۔ وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح بدبودار اور عقل مار دینے والی نہ ہوں گی۔ جنتیوں کو لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی چاہے تو اسی وقت بھنا ہوا گوشت ان کے پاس آ جائے گا۔ سب سے کم درجے والے جنتی کے لیے جو نعمتیں وہ قدام تخت ہوں گے وہ 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے۔ ہر جمعہ جنتیوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے چہرے مبارک کا دیدار کا شرف پائے گا۔ یہ اور اس قسم کی بے شمار نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے دین پر خود چلتے ہیں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھ کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے، اور دوزخ رہنے اور ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے۔ جہنم بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کے 7 دروازے ہیں۔ تمام جہنمی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق مخصوص دروازوں سے داخل ہوں گے۔ جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ جہنم میں گرنے والا پتھر 70 سال کے بعد اس کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں جہنم کے متعلق بہت سے صفات بیان کیے گئے ہیں۔ عذاب علیم، دردناک عذاب، عذاب شدید، بہت سخت عذاب، عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب۔ حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بعض لوگوں کو آگ ٹخنوں تک جلائے گی اور بعض لوگوں کو کمر تک اور بعض لوگوں کو گردن تک جلائے گی۔ جہنمیوں کا اوڑھنا اور بچھونا بھی آگ کا ہوگا۔ جہنمیوں کی ایک کھال جل جانے کے بعد دوسری کھال پیدا کر دی جائے گی تاکہ ان کا عذاب جاری رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔